الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لکم الغنائم۔ یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں کہ تمہارے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں۔ وقال اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل نے فرمایا، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، اللہ نے تمہارے ساتھ بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، تم اسے لوگے۔ فہی للعامہ، پس یہ عام لوگوں کے لیے ہے، حتی یبینہ الرسول، یہاں تک کہ رسول اس کو واضح کر دے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا خالد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حسین نے عامر سے وعروہ البارقی سے رضی اللہ عنہ۔ واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الاجر والمغنم الی یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر باندھ دی گئی ہے، اس میں اجر ہے اور غنیمت ہے قیامت کے دن تک۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ غنیمتیں آپ لوگوں کے لیے حلال کی گئیں۔ اس سے جو پہلے امتیں تھیں ان میں سے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیعت رضوان جس وقت ہوئی، اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، تم اسے لوگے۔ اس سے خیبر کی غنیمتیں مراد ہیں، کیونکہ اس کے تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں خیبر فتح کروایا۔ خیبر وہ علاقہ ہے کہ جس کو یہودیوں نے آباد کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ مسلمانوں کو دلوایا۔ فہی للعامۃ، یہ عام جو بھی مجاہدین اس میں شریک ہوں گے یا جو بھی اس بیعت رضوان کے اندر تھے، وہ سب کے سب لوگوں کے لیے، حتی یبینہ الرسول، یہاں تک کہ رسول اس کو بیان کر دے گا کہ یہ حقدار ہے اور یہ حقدار نہیں ہے۔ باقی آگے جو حدیث ذکر کی اس کا مطلب تو پیچھے گزر چکا ہے، وہ تفصیل سے پیچھے بیان ہو چکی۔ صرف یہاں پر امام بخاری کا استدلال اس کلمے سے ہے کہ اجر بھی ملتا رہے گا اور غنیمت بھی ملتی رہے گی قیامت کے دن تک۔ یعنی امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں قیامت کے دن تک ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور یہ ملتا ہی رہے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو الزناد نے اعرج سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جس وقت ایک کسریٰ ہلاک ہوگا تو دوسرا کسریٰ اس کے بعد نہیں آ سکے گا۔ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، جب ایک قیصر ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بضرور اس کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور ایران کی طاقتوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب یہ ایک دفعہ ٹوٹ جائیں گی پھر دوبارہ یہ بن نہیں سکیں گی، اور ایسے ہی ہوا۔ جب یہ طاقتیں ٹوٹی تو وہاں پر پھر اسلام کے غلبے کی بنیاد پر، اسلام کے زور کی بنیاد پر ان کی وہ حکومتیں قائم نہ ہو سکیں، اس کے بعد پھر اسلام ہی غالب آیا۔ خیر، امام بخاری یہاں سے کیا استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جبکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ خزانہ جو جمع ہوتا تھا مال غنیمت کا اس کو جلا دیا جاتا تھا، اس کو خرچ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہاں پر آپ نے مال غنیمت کی طرف اشارہ کیا کہ تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یہ صرف ہماری امت کے لیے حلال کیا گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسحاق نے، انہوں نے سنا جریر کو
وہ عبد الملک سے اور وہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ والذی نفسی بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ۔ من معن یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ امام بخاری لے کر آئے ہیں، جس کا ترجمہ ابھی آپ نے سن لیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن سنان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حشیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی سیار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یزید الفقیر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں، یعنی میری امت کے لیے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک نے، وہ ابو الزناد سے، وہ اعرج سے، وہ ابو ہریرہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اس بندے کے لیے جو اس کے رستے میں جہاد کرتا ہے، لا یخرجہ الا الجہاد فی سبیلہ و تصدیق کلماتہ، اسے اس کے گھر سے صرف جہاد فی سبیل اللہ ہی نکالتا ہے اور اس کے کلمات کی تصدیق اسے مجبور کرتی ہے کہ جہاد کے لیے نکلو۔ بِأَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ، ضمانت کیا لی ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، او یرجعہ الی مسکنہ، یا اللہ اس کو اس کے گھر کی طرف لوٹائے گا، الذی خرج منہ، وہ گھر جس سے وہ نکلا، مع ما نال من اجر او غنیمہ، اس اجر یا غنیمت کے ساتھ جو اسے حاصل ہوا۔ یہ حدیث بھی پیچھے گزر گئی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بندہ جہاد کے لیے نکلا اور اس کے نکلنے کا باعث صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور اللہ کے دین کی تصدیق ہو، اس بنیاد پہ وہ نکلا ہے، قومیت کے لیے، غیرت کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے، کسی سے دشمنی کی بنیاد پر نہ وہ نکلا ہو، صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہو اور یہی اس کا مقصد ہو، تو یہ بندہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ دو میں سے ایک چیزیں تمہیں فوری طور پر ضرور دوں گا، یا تو تمہیں جنت دوں گا اگر تم شہید ہوگے، اور اگر تم شہید نہ ہوئے پھر میں تمہیں اجر دوں گا، یا اجر اور غنیمت دونوں دوں گا۔ یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد میں کچھ مشکلات آتی ہیں، مال غنیمت حاصل نہیں ہوتا، تو کوئی بات نہیں، اجر تمہیں دوں گا، لیکن اگر مال غنیمت بھی مل گیا پھر اجر تو دوں گا، ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اور یہی امام بخاری کا استدلال ہے کہ مال غنیمت ہماری امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد ابن العلا نے، وہ ابن المبارک سے، وہ معمر سے، وہ حمام بن منبہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزا نبی من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا، فقال لقومہ، اس نے اپنی قوم سے کہا لا یتبعنی رجل ملک بضع امرأۃ، ایسا بندہ میرے پیچھے نہ آئے جو کسی عورت کا مالک بنا ہو، یعنی نیا اس کا نکاح ہو، یعنی اس کا نکاح ہو چکا ہو، وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَبْنِيَ بِهَا، اور اس نے ابھی تک اس کے ساتھ تعلق نہ قائم کیا ہو، وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، ابھی تک اس نے تعلق قائم نہ کیا ہو، ارادہ رکھتا ہو، وَلَا أَحَدٌ، اور نہ کوئی ایسا بندہ میرے پیچھے آئے بنا بیوتاً، جس نے گھر بنایا ہے، وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، اور اس نے اس کی چھت بلند نہیں کی، وَلَا آخَرُ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ، اور نہ کوئی وہ بندہ میرے پیچھے آئے کہ جس نے بکری یا اونٹنیاں خریدی ہیں، وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَتَهَا، وہ ان کے بچوں کے جنے جانے کا انتظار کر رہا ہے، فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ، اس نبی نے غزوہ کیا، وہ بستی کے قریب ہوا، صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے وقت، او قریبا من ذلک، یا اس کے قریب قریب، فقال للشمس، اس نے سورج سے کہا انک مامورۃ وانا مامور، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہم احبسها علینا، اللہ اس کو ہم پر روک دے، فحبست، وہ سورج روک دیا گیا، حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس علاقے کو فتح کر دیا،
فجمع الغنائم، اس نے غنیمتوں کو جمع کیا، فجاءت، پس وہ آئی، یعنی النار، وہ مراد لے رہے تھے آگ کو، لتأکلھا، کہ وہ مال غنیمت کو کھائے، فلم تطعمھا، اس نے نہیں کھایا اسے، فقال ان فیکم غلولا، اس نبی نے کہا کہ تمہارے میں خیانت ہے، فلیبایعنی من کل قبیلۃ رجل، ہر قبیلے کا ایک بندہ میرے سے ہاتھ ملائے، فلزقت ید رجل بیدہ، ایک آدمی کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، فقال فیکم الغلول، اس نبی نے کہا تیرے قبیلے میں خیانت ہوئی ہے، فلیبایعنی قبیلتک، تیرا قبیلہ میرے ساتھ ہاتھ ملائے، فلزقت ید رجلین او ثلاثۃ بیدہ، دو یا تین بندوں کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، فقال فیکم الغلول، اس نے کہا تمہارے اندر خیانت ہے، فجاءوا برأس مثل رأس بقرۃ، وہ ایک سر لے کر آئے جو گائے کے سر کے برابر تھا، من الذہب، سونے سے، فوضعوها، انہوں نے اس کو اس مال غنیمت میں رکھا، فجاءت النار فاکلتھا، آگ آئی، اس نے اسے کھا لیا، ثم احل اللہ لنا الغنائم، پھر اللہ نے ہمارے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، اس نے ہماری کمزوری، ہماری عاجزی کو دیکھا اور اسے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا۔ یہ نبی کون تھے؟ یہ یوشع بن نون تھے، یوشع بن نون، جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، وہی جو مچھلی والے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مچھلی لے کر جو چلے تھے۔ غزوہ کیا ایک بستی، یہ بستی کون سی تھی؟ یہ بستی اریحہ، بیت المقدس کی طرف تھی۔ جب یہ غزوے کے لیے جانے لگے تو اپنی قوم سے ایک بات کہا کہ ایک بات سنو، ایسا بندہ میرے پیچھے نہ آئے کہ جس نے نکاح تو کر رکھا ہے، ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور وہ ارادہ رکھتا ہے رخصتی کا، ایسا بندہ میرے پیچھے نہ آئے، اور نہ ایسا بندہ میرے پیچھے آئے جو گھر بنا رہا ہے اور اس کا گھر چھت کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس نے ابھی تک چھت نہیں ڈالی، اور نہ کوئی ایسا بندہ میرے ساتھ چلے کہ جس نے بکری یا اونٹنی خریدی ہے اور وہ بچہ دینے والی ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ وہ بچہ دے۔ یہ تین قسم کے بندے میرے پیچھے نہ آئیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس نے ابھی تک بیوی کا منہ نہیں دیکھا، اس کے قریب نہیں گیا، اس کو زیادہ ذہنی طور پر اس کا سارا ذہن اس کی طرف ہوتا ہے۔ جو ایک دفعہ چلا جائے، دو دفعہ چلا جائے، چار دفعہ چلا جائے، اس کی طلب اس طرح نہیں رہتی جس طرح اس بندے کی ہوتی ہے جس نے ابھی تک وہ چیز چکھی نہیں ہے۔ تو ایسا بندہ مجھے نہیں چاہیے جس کا ذہن پیچھے کی طرف متوجہ ہو، اور نہ ایسا بندہ چاہیے کہ جس نے گھر کی چھت نہیں بنائی، اس کا ذہن یہ ہے کہ میں چھت ڈال ہی لیتا، میں کام پورا کر ہی لیتا، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے۔ ایسا بندہ میرے پیچھے نہ آئے جس کی توجہ پیچھے ہے، اور نہ ہی ایسا بندہ میرے پیچھے آئے کہ جس نے اپنی اونٹنی یا بکری کے بچوں کے جنے جانے کا انتظار کر رہا ہے، اس کا ذہن ہوگا راستے میں پتہ نہیں کیا بنا پیچھے۔ یعنی میرے ساتھ وہ بندہ چلے کہ جس بندے کو پیچھے کی غم اور فکر نہیں ہے، اور یہ ایک حکمت اور بصیرت تھی اس نبی کی، کیونکہ ایسے بندے جب ساتھ جاتے ہیں نا تو وہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اور اصول بھی یہی ہے کہ اس کام کے لیے وہ بندے نکلیں کہ جن کو دوسری فکریں نہیں ہیں، کیونکہ جب دوسری فکریں غالب آتی ہیں تو کام کے اندر کمی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان چیزوں کی فکر رکھنے والا بندہ میرے ساتھ نہ جائے۔ اس دور میں یہی فکریں تھیں، آج کے دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاد کے امیر کو چاہیے کہ وہ بندے چنتے وقت دیکھے کہ کس بندے کی پوری توجہ جہاد کی طرف ہے اور کس بندے کی توجہ اپنے کچھ ذاتی معاملات کی طرف ہے۔ ایسے بندوں کو مجبور نہ کیا جائے جو ذاتی معاملات میں مشغول ہیں۔ جب یہ نبی نکلے تو دشمن کے پاس جب پہنچے تو عصر کا وقت تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سورج سے پہلے کہا کہ دیکھ تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، تجھے اللہ نے کہا تو نے چلنا ہے، مجھے اللہ نے کہا میں نے یہ بستی فتح کرنی ہے آج۔ پھر اللہ سے کہا کہ اللہ اس کو روک دے، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو اس سورج کو روک دیا۔ یہ واحد نبی ہیں کہ جن کے لیے سورج کو روکا گیا، اس کے علاوہ کسی نبی کے لیے سورج نہیں روکا گیا۔ اس سے وہ تین قسم کی جو روایات پیش کی جاتی ہیں نا، ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج روکا گیا،
کہ آپ جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ فلاں قبیلہ، اس کا قافلہ فلاں جگہ پر آج شام سے پہلے پہلے پہنچ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سورج کو روک دے، اللہ نے سورج کو روک دیا۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی غزوہ خندق کے موقع پر نمازیں رہیں تو آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سورج واپس لوٹایا اور آپ نے نمازیں پڑھیں۔ اور تیسرا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، سورج ڈوب گیا، علی رضی اللہ عنہ رو پڑے، فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز نہیں پڑھی، اشارہ کیا سورج واپس آ گیا۔ یہ تین قسم کے واقعات عوام میں مشہور ہے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ان میں سے بعض کو محدثین نے موضوع تک قرار دیا، باقی ابن حجر نے اس موقع پر رحمہ اللہ نے اس موقع پر کچھ تساہل کا مظاہرہ کیا۔ حالانکہ ابن حجر جیسا محدث آدمی، اس کو شایان شان نہیں ہے کہ وہ ایسی نرم بات لکھ کر جائے، لیکن ابن حجر نے صرف کچی بات لکھ دی ہے، ابن الجوزی اور ابن تیمیہ پر رد بھی کیا، لیکن دلیل کوئی بھی نہیں پیش کی۔ تو یہ جو واقعات ہیں اگر یہ ہوئے ہوتے تو یہ یوں مشہور ہوتے جس طرح چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا واقعہ مشہور ہے محدثین کے ہاں، علماء کے ہاں، لیکن یہ واقعہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسندے صحیح آپ کی زندگی میں یہ نہیں ہوا۔ اگر یہ ہوا ہوتا تو بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور اس حدیث کے اندر بھی یہ لفظ ہے کہ سورج کسی نبی کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے۔ تو لہٰذا اس میں ابن حجر کی تعویل بھی درست نہیں ہے جو انہوں نے کی ہے کہ جی پہلے نبیوں میں سے کسی کے لیے نہیں روکا گیا، ہمارے نبی کے لیے روکا گیا۔ دلیل ہو تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ خیر، سورج ہاں ایک واقعہ اور پیش کیا جاتا ہے، وہ تاریخی واقعہ ہے، اس کی استنادی حیثیت پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سورج کے نکلنے کو روکا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مصر سے نکلتے وقت یوسف علیہ السلام کے جسم کو ساتھ لے کر جانا ہے، ان کے تابوت کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کا جسم ان کو ملنے میں تاخیر ہوئی، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں نے بنی اسرائیل سے کہا تھا فجر سے پہلے ہم یہاں سے نکل جائیں گے، تو سورج کو روک دے۔ یہ تاریخی روایت ہے، واللہ عالم یہ کس درجے کی ہے، لیکن بخاری کے اندر اور مسلمہ طور پر جو واقعہ وہ صرف ایک واقعہ ہے، وہ ہے یوشع بن نون کا سورج کے روکے جانے کا واقعہ۔ پھر انہوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ فتح کروا دیا۔ اس کے بعد مال غنیمت اکٹھا ہوا، آگ آئی، اس نے نہیں کھایا۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آگ جب مال کو کھا جاتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا یہ قبول ہو گیا، اور جب آگ نہیں کھاتی تھی تو اس کا مطلب یہ قبول نہیں ہوا۔ یہ تو ہماری امت پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پردہ ڈال دیا، وگرنہ ان کی خیانت تو اسی وقت پکڑی جاتی تھی اور رسوا ہو جاتے تھے۔ ہماری امت پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، قبولیت کے لیے کوئی ایسی علامت دنیا میں نہیں رکھی کہ جس سے یہ امت رسوا ہو۔ تو آگ آئی، اس نے نہیں کھایا۔ نبی نے کہا چلو بھئی سارے بندے، ایک ایک قبیلے کا بڑا آدمی میرے سے ہاتھ ملائے۔ سب نے ہاتھ ملایا، ایک آدمی نے جب ہاتھ ملایا تو اس کا ہاتھ چپک گیا۔ کہا کہ تیرے قبیلے میں خیانت ہوئی ہے، اس طرح کر اپنے قبیلے کے ہر بندے سے کہا میرے سے آ کے ہاتھ ملائے۔ ہر بندے نے آ کے ہاتھ ملایا، 2 سے 3 بندوں کا ہاتھ ان کے ساتھ چپک گیا۔ انہوں نے کہا تمہارے اندر خیانت ہے، اب انکار کر ہی نہیں سکتے تھے وہ۔ تو وہ گئے اور اتنا بڑا سر سونے کا لے کر آئے جو گائے کے سر کے برابر تھا، اس کو لا کر مال غنیمت میں رکھا۔ آگ آئی، اس آگ نے اس مال غنیمت کو کھا دیا، جلا دیا۔ تو یہ بھی کرامت ہوتی ہے، بعض دفعہ نبی سے اللہ تعالیٰ ایسی چیز سرزد کرواتا ہے کہ جو انتہائی تعجب میں ڈال دینے والی ہوتی ہے۔ جس طرح یہاں پر جو بھی خائن ہے وہ ہاتھ ملائے گا، اس کا ہاتھ ساتھ چپک جائے گا، جبکہ دوسرے مقام پہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے 2 بندے جب میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہیں تو میں کسی چرب زبان کے حق میں اگر فیصلہ کر بھی دوں تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا۔ اور قرآن کہتا ہے فَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا 5ویں پارے میں کہ آپ خائنین کی طرف سے دفاع مت کریں۔ یہ واقعہ وہی ہے
کہ جو کچھ لوگوں نے چوری کی تھی اور نام لگا دیا یہودی کا، آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خائن لوگوں کی طرف سے کیوں وکالت کر رہے ہیں؟ یہ منافق ہیں جو کہتے ہیں ہم نے چوری نہیں کی، انہوں نے چوری کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، جب اللہ چاہے اس وقت معجزہ سرزد ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے معجزہ سرزد۔ اب یوشع بن نون سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں بالاتفاق، لیکن اس کے باوجود یوشع بن نون نے خیانت ہاتھ ملانے سے پکڑ لی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ یوشع بن نون کے ساتھ اگر ایسے ہوا تو وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسا نہیں ہوا تو اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ہوا۔ تو یہ معجزہ اور کرامت اپنے بس میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جب چاہے سرزد ہوتی ہے، جب نہ چاہے سرزد نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ معجزہ ایک چھو منتر کی طرح ہوتا ہے کہ بس وہ چھو کرے گا تو معجزہ سرزد ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے تو ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اس نبی نے وہ خیانت پکڑی اور پھر اس کو جلا دیا گیا، سب کے سب مال غنیمت کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہماری کمزوری کو دیکھا، ہماری عاجزی کو دیکھا، اللہ نے یہ غنیمتیں بھی ہمارے لیے حلال کر دیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا اس امت پر کہ اس نے کہا کہ کافروں سے جو تم لوٹتے ہو وہ سب کا سب تم اپنے لیے رکھ لو، اس کو خود استعمال کرو۔ تو امام بخاری کا استدلال اسی لفظ سے ہے کہ ہمارے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3119 سے 3124۔